اللہ تعالیٰ کی صفات میں رحمان اور رحیم کی صفات بھی ہیں کہ وہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کتنی ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس کی رحمت کتنی ہے، کس قدر وسیع ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنی رحمت ہے، اللہ نے اس رحمت کے 100 حصے کیے۔ اللہ کے پاس جتنی رحمت ہے، اللہ نے اس کے 100 حصے کیے، اور ان 100 میں سے صرف ایک حصہ زمین پر اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ نے اپنی کل رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے۔ اسی حصے کی برکت ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ تمام انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ترس کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولادوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اولادیں اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جتنے بھی انسان گزر چکے ہیں، موجود ہیں اور آنے والے ہیں، بھائی اپنے بھائیوں اور بہنوں سے محبت کرتے ہیں، رشتہ دار رشتہ داروں سے، دوستوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تمام انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عقیدت کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہو یا غیر رشتہ داروں کے ساتھ۔ اسی طرح یہ جانور جو اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یعنی پوری کائنات میں جو چیز کسی کے ساتھ محبت رکھتی ہے، محبت کرتی ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کی اس 100 رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ کی کل رحمت کے 100 میں سے جو ایک حصہ اس زمین پر نازل کیا گیا ہے، اس کی برکت سے یہ تمام انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تمام جانور، پرندے، درندے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اندازہ کریں باقی 99 حصے کتنے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے وہ 99 حصے جو ہیں وہ ان کو استعمال کرے گا۔ بڑا ہی مہربان ہے وہ، بڑا ہی وہ بخشش کرنے والا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا ہی مہربان ہوں۔ اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ لوگو میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے، کسی کی بات نہ مانی جائے، کسی کی اطاعت نہ کی جائے، کسی کی نافرمانی کی جائے، پھر غصہ تو آتا ہی ہے۔ ہمیں آ جاتا ہے غصہ۔ اولاد اگر باپ کی بات نہ مانے تو باپ کو غصہ آتا ہے اپنی اولاد پر کہ میں نے بات کہی، میری اولاد نے بات نہیں مانی۔ خاوند اپنی بیوی کو کوئی بات کہے اور بیوی اس پر عمل نہ کرے، خاوند کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ بیوی کوئی مطالبہ کرے خاوند سے اور اس کی بات پوری نہ ہو تو بیوی کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو بھی اپنے اس بندے پر غصہ آتا ہے۔ لیکن فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، غصہ تو مجھے آتا ہے جب میری کوئی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور معصیت کرتا ہے، لیکن میری رحمت پھر بھی غصے کے اوپر غالب ہے۔ اگر وہ بندہ پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہ جتنے بھی ہوں، زندگی بھر اس نے گناہوں میں گزاری ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مہربان ہے، غفور ہے، غفار ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا ہی غفور ہوں اور میں رحمان اور رحیم ہوں، بخشنے والا ہوں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بندے اللہ کی طرف آئیں تو صحیح، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش تو کریں۔ المیہ یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کی بات مانتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو دیکھیں تو صحیح، اللہ کتنا اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے اور پیار کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، کہیں ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، ہر کوئی اپنے کھانے کا انتظام کر رہا تھا۔ ایک عورت نے چولہا جلایا، آگ جلائی، بچہ اس نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، جیسا کہ مائیں کرتی ہیں، کام کاج کرنا ہو، بچے کو سنبھالنے والا کوئی دوسرا آدمی نہ ہو تو ماں اپنی گود میں بچے کو بھی اٹھا لیتی ہے اور پھر وہ جیسے کیسے بھی ہو وہ گھر کا کام بھی کرتی ہے، کھانا وغیرہ بھی تیار کرتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں روز یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو اس عورت نے بھی کھانے کا انتظام کیا، آگ جلائی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی تھی کہ بچے کو گرمی نہ لگ جائے، حرارت نہ لگ جائے۔ ماں کو بیٹے کے اوپر ترس آیا کہ معصوم بچہ میں نے اٹھایا ہے، چولہے کے سامنے بیٹھی ہوں، میں نے آگ جلائی ہوئی ہے، آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، گرمی لگتی کہ بچہ جھلس نہ جائے، بچے کو گرمی نہ لگے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے وہ پیچھے کو ہٹ گئے۔ پھر جب آگ نرم ہوئی پھر آگے ہو کر اس نے باقی کام کیا۔ اس وقت اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، ہم تو شاید سوچتے بھی نہیں، اس عورت کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک ماں یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرے بچے کو گرمی لگے، چولہے کے سامنے بیٹھی ہوں، میرے بچے کو آگ کی گرمی محسوس ہو، یہ بھی ماں برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ پیچھے کو ہٹا لیتی ہے، خود بھی پیچھے ہٹتی ہے اور بچے کو بھی ہٹا لیتی ہے۔ اور جو ہم یہ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ جو بڑا مہربان ہے وہ کیسے اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ بس یہ خیال آیا، اٹھی، جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماں ہوں، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، برداشت نہیں ہو کہ میرے بچے کو گرمی لگے، چولہے کے سامنے بیٹھی تھی، میں پیچھے ہٹی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈال دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے جہنم میں نہیں ڈالتا، جو زبردستی جانا چاہے اس کا پھر کیا علاج ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانیاں کرے، اللہ کی بات نہ مانے اور اللہ کو ناراض کرے، وہ خود جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ اللہ تو کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی مہربان ہے، اس کی رحمت کے تذکرے ہم کرتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے اور سناتے اور بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ بس کوئی اللہ کے دروازے پر آئے تو صحیح۔ ہم اللہ کی توفیق سے اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھتے اور نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے کوئی مشکل عمل؟ یہ بڑا آسان عمل ہے۔ پانی موجود ہوتا ہے اور ہم ہاتھ، چہرہ، بازو، پاؤں دھوتے ہیں، کلی اور ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، جیسا کہ اصل وضو کا طریقہ ہے مکمل۔ آسان سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی برکت کتنی ہے، ثواب کتنا ہے۔ فرمایا جب انسان اپنے وضو والے اعضاء کو دھوتا ہے، جس عضو کو دھوتا ہے اس عضو کے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بازو اور پاؤں دھوتا ہے تو بازوؤں کے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وضو کے بعد پھر دعائیں پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اتنا مہربان ہے وہ۔ لیکن اتنی برکت اور اتنا ثواب ہونے کے باوجود کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے،
شاید اگر کہا جائے زیادہ لوگ وہ ہیں ہمارے ماحول میں اور معاشرے میں جو نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے اور نہ پڑھنے والے بہت ہی زیادہ۔ پھر یہ کہا جائے نا کہ اللہ تو مہربان ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرف آتا کوئی نہیں۔